ایران اسرائیل میں ڈیل ہو جائے گی، لیکن کبھی کبھار ڈیل کے لیے لڑنا پڑتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مشرق وسطی میں جاری کشیدگی پر نیا بیان سامنے آ گیا۔ واضح کیا اس بات کا جواب دینا نہیں چاہتے کہ انہوں نے اسرائیل سے ایران پر حملے روکنے کا کہا ہے یا نہیں۔ ٹرمپ کا اسرائیلی دفاع میں کھڑے رہنے کے عزم کا بھی اظہار۔ اسرائیل نے ایران کے شہری انفراسٹرکچر کو نشانے پر رکھ لیا۔ تہران میں پانی کی لائن اور ایندھن کے کئی ڈیپوؤں کو ڈرون حملے کر کے تباہ کر دیا۔ رہائشی عمارتوں پر بھی حملے۔ جنوبی ایران میں قدرتی گیس پروسیسنگ کرنے والی 2 ریفائنریوں کو بھی نشانہ بنایا۔ شہریوں کو پانی اور ایندھن کی دستیابی میں مشکلات کا سامنا۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک بچوں اور خواتین سمیت 224 ایرانی شہری شہید ہو چکے۔ ایرانی میڈیا رپورٹس کے مطابق شہداء میں 90% شہری ہیں۔ ایرانی شہریوں میں خوف پیدا کرنے کے لیے رہائشی علاقوں میں اسرائیلی حملے بڑھ گئے۔ تہران میں حملوں سے معصوم اور نومولود بچے بھی زخمی۔ شہری اپنے زخمی بچوں کو اٹھائے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسرائیل کے ایران پر نئے میزائل حملے۔ تہران، مشہد اور اصفہان سمیت مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ فورڈو جوہری تنصیبات پر بھی حملہ۔ تہران پر 50 جنگی جہازوں کی بمباری۔ ایرانی پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی۔ شاہراہ میں تیل اور گیس کے ذخائر پر بھی حملے۔ مشہد میں امام رضا علیہ السلام کے روضے کے قریب میزائل حملہ۔ ایئرپورٹ پر بھی بم گرا دیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف اور ان کے نائب شہید ہو گئے۔ حملوں کے جواب میں ایران کی اسرائیل پر ہائپرسونک بیلسٹک میزائلوں کی برسات۔ 7 ٹن وزنی بارودی مواد سے لدے حاج قاسم سپرسونک، خیبر شکن اور بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ تل ابیب اور حیفا میں دھماکے۔ کئی مقامات پر شعلے بھڑک اٹھے۔ متعدد میزائل حیفا بندرگاہ کے قریب گرنے کے بعد آگ لگ گئی۔ 15 اسرائیلی زخمی۔ ایرانی حملوں میں جوہری تحقیقی مرکز بھی تباہ۔ مجموعی طور پر 15 اسرائیلی ہلاک، 380 سے زائد زخمی۔ ایران نے 2 روز میں سرحد پر 44 اسرائیلی ڈرون اور کوڈ کاپٹرز مار گرائے۔ ایران کی سرحدی پولیس کے کمانڈر کے مطابق بغیر پائلٹ جہازوں نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی۔ سرحدی محافظوں نے پتہ لگا کر ڈرونز تباہ کر دیے۔ ایرانی سیکیورٹی حکام کی تہران کے ایک اپارٹمنٹ میں کارروائی۔ ایران پر حملوں میں استعمال ہونے والے ڈرونز بنانے کا سامان اور 200 کلو بارودی مواد قبضے میں لے لیا گیا۔ اسرائیلی ایجنسی موساد کا ڈرونز سے بھرا ٹرک بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ صہیونی ریاست کے لیے کام کرنے والا ایک ایجنٹ بھی گرفتار۔ اسرائیلی جارحیت رکنے تک حملے جاری رہیں گے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے رکن محسن رضائی کا اعلان۔ ایرانی فوج کا اسرائیلی شہریوں کو حساس مقامات سے دور رہنے کا مشورہ۔ واضح کیا اسرائیلی شہری اپنی حکومت کے ہاتھوں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہ ہوں۔ زیر زمین چھپنے سے نقصانات سے نہیں بچا جا سکتا۔ اسرائیل میں موجود ایرانی اہداف کی ویڈیو بھی جاری۔ ایران نے جوہری بم بنانے کی کوشش کی، نہ کرے گا۔ سابق سربراہ پاسداران انقلاب نے واضح کر دیا۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل کے اتحادیوں کے رد عمل کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں وہ پیچھے ہٹیں گے یا نہیں۔ امریکہ اور یورپی رہنماؤں سے اسرائیل کی حمایت واپس لینے کا بھی مشورہ۔ معلوم تھا ایران پر حملے کی قیمت چکانا ہوگی، تاہم جنگ کے آغاز پر ہی اسرائیل نے اعلیٰ ایرانی فوجی کمانڈ کو ختم کر کے حیرت زدہ کر دیا۔ سربراہ اسرائیلی فوج کا بیان۔ کارروائیوں میں تیزی لانے اور آنے والے سالوں میں اپنی سیکیورٹی کو مزید مضبوط بنانے کا بھی اعلان۔ امریکہ نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی مخالفت کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بتایا کہ اسرائیلی جارحیت پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس کی درخواست کی گئی تھی، تاہم امریکی مداخلت کی وجہ سے درخواست مسترد کر دی گئی۔ ایران نے جوہری تنصیبات پر اسرائیلی حملوں پر عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کا اجلاس بلانے کی بھی درخواست کی ہے۔ عباس عراقچی کا کہنا تھا عالمی ایٹمی ایجنسی کی نگرانی چلنے والی تنصیبات پر حملوں کے باوجود ایسے بیانات دیے گئے جو حملوں کو جواز فراہم کرنے کے مترادف تھے۔ غزہ میں امداد کی بندش کے خلاف ایتھنز میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ۔ بینرز اٹھائے مظاہرین کی فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت اور اسرائیل کو لگام ڈالنے کا مطالبہ۔ مظاہرین کا ایران سے یکجہتی کا بھی اظہار۔ دنیا کی 7 ایٹمی طاقتوں کے پاس جوہری ہتھیاروں کی تعداد 12,000 سے زائد ہو گئی۔ 9,614 وار ہیڈز فعال حالت میں ہیں۔ 2100 وار ہیڈز بیلسٹک میزائلوں پر انتہائی الرٹ حالت میں نصب، جو تمام امریکہ اور روس کے پاس ہیں۔ اسٹاک ہوم کے بین الاقوامی پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے سالانہ رپورٹ جاری کر دی۔ جوہری طاقتوں کی جانب سے ایٹمی ہتھیاروں میں مسلسل اضافے کا بھی انکشاف۔
کینیڈا کی شہر کیلگری میں G7 سربراہ اجلاس کے لیے عالمی رہنماؤں کی آمد جاری۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کی میزبانی میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، اٹلی، جاپان اور جرمنی کے سربراہان مملکت شرکت کریں گے۔ بھارت، آسٹریلیا، برازیل، میکسیکو، جنوبی افریقہ، جنوبی کوریا اور یوکرین کے سربراہ بھی شامل ہوں گے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے سربراہان نے اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ کراچی میں 2 گھنٹوں کے دوران فائرنگ کے مختلف واقعات میں 2 افراد جاں بحق اور بچے اور خاتون سمیت 9 زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے واقعات سرجانی، اورنگی ٹاؤن، ملیر اور فرنٹیئر کالونی میں پیش آئے۔ ملیر 15 میں سامان سے بھرا ٹرالر موٹر سائیکل پر چڑھ دوڑا۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار محفوظ رہے، موٹر سائیکل تباہ۔ اور حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 7 روپے 95 پیسے فی لیٹر مہنگا، پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر کا اضافہ۔